کویشچن کیا کہ کوئی میاں بیوی ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اس میں ڈرامے میں ایک جو شوہر بنا ہوا تھا اس نے بیوی کو طلاق دی۔ تو یہ جو میاں بیوی بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے تھے، شوہر نے بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور شاید مذاق نہیں کہا طلاق طلاق، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح بات یاد رکھیں کہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ طلاق کو اس کی طرف منسوب بھی کیا جائے۔ اس کو اضافت طلاق کہتے ہیں۔ مثلا یوں کہا، جیسے بیوی کا نام شاہدہ ہے تو کہا شاہدہ کو طلاق، یا تجھے طلاق، یا اشارہ کیا اسے طلاق، کچھ اس طرح، یعنی کوئی تعلق، تاکہ طلاق کا تعلق بیوی کے ساتھ ہو، یہ ضروری ہوتا ہے، تب طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کوئی ایسے الفاظ کہے جس میں اضافت نہ ہو اور طلاق ہو، جیسے یہ طلاق طلاق، تو اس میں اب تین صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر شوہر خود یہ کہہ دے کہ میری نیت طلاق کی تھی، یا وہ پہلے کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں، دیکھ طلاق طلاق، تو یہ جو پہلے والا ہے یہ اضافت ہے، اس میں اس نے خود صراحت کر دی ہے، تو لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرا ہے قرینہ، کہ بغیر اضافت کے طلاق دی اور اس پہ کوئی قرینہ یہ ہے کہ بیوی کو طلاق دی ہے۔ مثال کے طور پہ بیوی کہہ رہی ہے مجھے طلاق دے دو، شوہر نے جواب میں کہا طلاق طلاق، تو یہ بیوی کا مطالبہ طلاق ایک قرینہ اور ظاہری علامت ہے کہ شوہر نے جو لفظ طلاق طلاق کہا ہے، اگرچہ بغیر اضافت کے ہے لیکن بیوی کے سوال کے جواب میں ہے، تو بیوی کو دینے مقصود ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں کہ صراحت ہو یا اسی طریقے سے کوئی قرینہ واضح طور پر ہو، اس میں شوہر کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں، لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ تیسری ایک صورت یہ ہے کہ نہ صراحت ہے، نہ کوئی وہاں پر قرینہ ہے، جیسے اب یہ صورتحال ہے، بس طلاق طلاق بولا، نہ خود یہ کہا کہ میں نے طلاق دی ہے یا میں تجھے طلاق دینے لگا ہوں، دیکھو طلاق طلاق، نہ بیوی کی طرف سے مطالبہ تھا۔ ایسی صورت میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی، اور حلفیہ بیان لیا جائے گا۔ اگر وہ قسم کھا کر کہہ دیتا ہے کہ میری طلاق کی نیت نہیں تھی، میں نے تو ویسے ہی کہا ہے، تو یہ بغیر اضافت والی طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ قسم اس پر کھاتا ہے کہ ہاں میری نیت طلاق کی تھی، یا طلاق کا اقرار کرتا ہے، یا قسم کھانے سے رک جائے، یاد رکھیں کہ رک جانا بھی سمجھ لیں انکار طلاق، انکار قسم، یا میں نے قسم کھاتا ہوں بھائی، یہ بھی سمجھ لیں وقوع طلاق کا سبب بن جائے گا اور طلاق واقع ہوگی۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ان امور کو، جو شرعی ایسے امور ہیں جن میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی کی حلت و حرمت میں تبدیل ہو جاتی ہے، ان میں کبھی بھی مذاق نہ کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات جہالت تو ہمارے گھروں میں عام ہے، شاید ہی ابھی ہمارے جتنے بہن بھائی سن رہے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے مسائل سیکھے ہوں گے، ورنہ آپ اپنے پورے خاندانوں میں دیکھ لیں، جتنے بھی آپ کے گھر ہیں کسی نے بھی طلاق کے مسائل اور نکاح کے مسائل، مہر کے سیکھے نہیں ہوتے، بس ویسے شادیاں ہو جاتی ہیں، ساتھ رہنے لگ جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو چونکہ طلاق کا علم نہیں ہے، طلاق کے مسائل نہیں سیکھے ہوتے، تو بعض اوقات نادانستہ طور پر بغیر علم کے طلاق دے دیتے ہیں۔ میرے پاس تو ہر تیسرا مسئلہ آج کل طلاق کا ہی آ رہا ہے، اتنی کثرت سے طلاق ہو رہی کچھ حد نہیں، اور جہالت کے اندر، اور یہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ اور آپ کو مطلب دردناک حیرت ہوگی کہ بسا اوقات 10 سال 20 سال طلاق کے بعد بھی ساتھ رہ رہے ہیں، اجنبی ہو چکے ہیں، اب جسمانی تعلق بھی حرام، اور یہ زنا ہے، اور پھر جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا باپ سے نسب بھی ثابت نہیں ہوگا، وہ جائز بچہ نہیں کہلائے گا۔ اور یہ کم علمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تعلیم کو حقیر اور معمولی سمجھ کر چھوڑنا، یہ دنیا میں بھی رلاتی ہے اور آخرت میں بھی رلائے گی۔ اسی لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ خدا را خود بھی علم سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، خود آپ کو توفیق نہیں ہوئی تو کم از کم اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیں، ورنہ یہ بچے میدان محشر میں آپ کا گریبان تھامیں گے، اور آپ کو اللہ نہ کرے ان کی وجہ سے ہو سکتا ہے جہنم میں ڈال دیا جائے، کیونکہ بچے مطالبہ کریں گے کہ جتنے ہم سے گناہ ہوئے، نافرمانی ہوئی، خطائیں ہوئیں، ان کے بڑے ذمہ دار ہمارے یہ ماں باپ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں دین سے دور رکھا، اور دین کی وہ اہمیت ہمارے ذہن میں پیدا نہ ہونے دی کہ جس کی برکت سے ہم علم سیکھ کر جنت کا راستہ آسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرما، اور پھر گرفت ہوگی۔ اس لیے خدا را اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، بہت ضروری ہے۔